أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ حضرت مولانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سہیل صاحب نے جو کچھ فرمایا اس میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ تقریر میں اس بات پر زیادہ متوجہ کیا گیا ہے کہ خواتین کے اندر بھی اسی طرح روحانی صلاحیت موجود ہے اور وہ روحانی علوم سے واقف ہونے کے لیے اگر جد و جہد اور کوشش کریں تو ان کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مردوں یا خواتین سب کے اندر وہ روح کام کر رہی ہے۔ جسمانی طور پر ہمارے اندر جو حرکت ہے وہ حرکت کا اگر ہم تجزیہ کریں اور یہ سوچیں کہ یہ حرکت کا میکینزم کیا ہے، اس میکینزم کے بارے میں جب تفکر کیا جاتا ہے تو اس بات سے فرد واحد انکار نہیں کر سکتا۔ عقل و شعور کی بنیاد غیب کے اوپر ہے۔ کوئی آدمی جب تک اپنے اندر میں اس میکینزم کو استعمال نہیں کرتا تو وہ گونگا اور بہرا ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے کان نہیں سنتے تو وہ بول بھی نہیں سکتا، اگر وہ بولنے والا نہیں ہے تو بہرا بھی ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم زندگی کے نشیب و فراز، زندگی کے معاملات اور زندگی کے تمام تصورات پر تفکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات پر ٹھہرنا پڑتا ہے، لازم ہے کہ یہ بول چال کا سسٹم کیا ہے۔ بول چال کا سسٹم پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پہلے ہمارے دماغ کے اندر لہروں کے ذریعے ہمارے خیالات کی تصویریں بنتی ہیں۔ اگر دماغ کے اندر لہروں کے ذریعے تصویریں نہ بنیں تو ہم گونگے، بہرے، اندھے، کانے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ جب تک زندگی کا فارمولہ متحرک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ڈیڈ باڈی ہیں۔ کہ آپ ریڈیو سنتے ہیں، موبائل سنتے ہیں، اگر موبائل کا اور ریڈیو کا جو سسٹم ہے، داخلی نظام ہے، اسٹیشن سے بند ہو جائے تو ریڈیو کام کا نہیں ہے، نہ آپ کا موبائل کام کا ہے۔ اور کسی بھی طرح آپ جو لہروں کے ذریعے جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے بیچ کے درمیان داخلی نظام جسے کہتے ہیں وہ قائم ہے، اگر وہ نہ ہو تب بھی آواز ختم ہو جائے۔ تو دیکھیے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو 3 مہینے تک تو ہمارے اندر
روح ہی نہیں آتی. 3 ساڑھے 3 مہینے کے بعد روح آتی. اور یہ بھی غور طلب ہے کہ 3 مہینے یا لگ بھگ کم و بیش بچہ سنتا نہیں ہے. اگر سنتا ہے تو اس میں معنی نہیں پہنا سکتا. مجھے یاد ہے کہ بھائی جان جب چھوٹا تھا تو میرے پاس لیٹا ہوا تھا گود پہ، تو میں نے اخبار کا صفحہ پلٹا تو اس میں آواز ہوئی. تو یہ اتنا گھبرا گیا اور کچھ زور سے رونے لگا. کیوں رونے لگا؟ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ایک بچہ چھوٹا اخبار کی آواز سے ڈر گیا، رونے لگا. پھر میں نے گود میں لیا، پیار کیا. تو مقصد یہ ہے کہ کیوں ڈر گیا؟ بڑا آدمی کیوں نہیں ڈرتا؟ بڑا آدمی تو توپ کی آواز سے بھی نہیں ڈرتا. اخبار اس طرف توجہ کریں کہ 3 مہینے 10 دن تک، یہ 3 مہینے تک بچہ سنتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، ماں کی خوشبو سے ماں کو پہچانتا. اب یہ بات بہت غور طلب ہے کہ 3 مہینے تک بچہ بولتا کیوں نہیں ہے، پہچانتا کیوں نہیں ہے؟ اگر پہچانتا ہے تو جو بڑے اس کو پیار کرتے ہیں، سہلاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، ان سے وہ مانوس ہو کر ان کو سمجھتا نہیں ہے یہ ابا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. خوشبو سے پہچانتے. اگر پیار ہے تو پیار کی خوشبو کو بھی جانتا ہے. اگر پیار نہیں ہے، غصہ ہے، اس کو بھی سمجھتا ہے. آپ زور سے بولیں بچہ روئے گا. کیوں روئے گا؟ کیا وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ نے اسے ڈانٹا؟ میکینزم میں کیا ایسی بات ہے کہ 3 مہینے تک بچہ کیوں نہیں سنتا؟ اور سنتا ہے تو ڈرتا کیوں ہے؟ ڈرتا اس لیے ہے جو کچھ آپ بول رہے ہیں اس کی تصویر دماغ کے اندر نہیں بنتی. دوسری بات، آپ ابھی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پانی کا تصور کریں کہ پانی پینا ہے، آنکھیں بند کرنی، تصور کریں. یا گلاس میں پانی، جگ میں پانی، یا ویسے بھی پانی، کیا پانی کی تصویر آپ کے ذہن میں بنی؟ پانی کی جب ہم نے کہا کہ میں پانی پیوں گا تو آنکھیں بند ہو کے پانی کی تصویر گلاس میں، لوٹے میں، دریا میں پانی کی تصویر بنی یا نہیں بنی؟ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو فزیکل باڈی ہے یہ اس کی حیثیت غلاظت، کیچڑ اور انتشار کے علاوہ کچھ نہیں. اب آدمی مر گیا، آنکھیں بھی ہیں، منہ بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہیں. آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیجئے، ٹانگیں توڑ دیجئے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ زور سے بولو. کوئی مدافعت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. مذہب کے اعتبار سے کچھ لوگ لاش کو جلا دیتے ہیں، وہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں کیوں جلا رہے ہو بھائی، ٹھیک ہے. کچھ لوگ چیل کبو کو کھلا دیتے ہیں، اس میں تو کبھی یہ تو جائے کیا بھائی مجھے چیل کبو کو تو بھائی زمین میں دبا دیتے ہیں، اس نے تو نہیں کہا کہ مجھے یہاں ایک گڈھے میں کیوں دبا کے جا رہے ہو. تو اب ہمارے سامنے دو بات. ایک بات یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ٹانگیں ہماری گھومتی ہیں، دماغ کے اندر ہمارے تصور بنتا ہے. مثلا اگر آپ کو بھوک لگی ہے
آپ یہ انکار نہیں کر سکتے کہ بھوک کی تصویر ایک بنتی ہے، روٹی کی تصویر بنتی ہے، کھانے کی تصویر بنتی ہے. اگر یہ تصویر نہ بنے کوئی آدمی کھانا نہیں کھا سکے گا، مر جائے گا. یہ ایک آئینہ ہے، آئینہ. اگر اس کے پیچھے سندور ملا ہوا ہے تو آپ کو اس میں شکل نظر آتی ہے. شکل کیسے نظر آتی ہے؟ سیدھی ہے الٹی؟ آئینے میں آپ کو تصویر کیسے نظر آتی ہے؟ الٹی ہے سیدھی؟ الٹی نظر آتی ہے. یعنی آپ نے یوں دیکھا نا، کیوں الٹی تصویر بنتی؟ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، لیکن اس کا جواب ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ جب آئینے کے اندر جاتا ہے تو وہاں سے الٹ ہو جاتا ہے. جب آپ یوں دیکھ رہے ہیں تو اندر نظر آنا چاہیے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، جب بھی آپ کو پیاس لگتی ہے آپ کے دماغ میں پانی کی تصویر بنتی ہے، اور پانی کی تصویر آپ کے ہونٹ خشک کر دیتی ہے، زبان باہر آ جاتی ہے. جب تک آپ پانی نہیں پئیں گے وہ تصویر وہاں سے غائب نہیں ہوگی. اگر آپ پانی پی لیں گے تو سیرابی ہو جائے گی اور وہاں سے تصویر مٹ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ پوری جو کائنات ہے جس کو ایلیوژن ہم کہتے ہیں روحانی لوگ، وہ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تصویر الٹی کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیوں نظر آتی ہے؟ اس کے مطلب یہ کہ یہ دنیا ایلیوژن ہے، اس کو قرار نہیں ہے. جو چیز اس زمین پر پیدا ہوگی تو زمین اسے چھوڑتی نہیں، واپس لے لیتی ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زمین سے نکلتے زمین میں دفن ہو جاتے. اب آپ نے لاش دبا دی، دیکھ اب ایک مہینے کے بعد دیکھیں ماں لاش نہیں ہوگی، کہاں گئی؟ اس کو آپ مثال سباب کرتے ہیں، وہ آپ کے خواب میں نظر آتا ہے. کیوں؟ کیوں؟ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ جب روتا ہے پریشان ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو اشارے سباب کرتے ہیں، پھر اس کو خوش دیکھتے ہیں. یہ کیا یہ زندگی مرنے کے بعد کی زندگی الگ ہے؟ اور جب آپ کہتے ہیں الگ الگ نہیں ہے تو یہ فزیکل باڈی کہاں گیا؟ مٹی کے ذرات میں جب تبدیل ہو گیا تو کہاں گیا؟ بچہ ہوتا ہے ایک بالش کچھ انگل کا ہوتا ہے اور جناب 6 فٹ کا ہو جاتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے 6 فٹ کا ہونا، اس کا بڑھنا نظر آتے ہیں تو بڑا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک دن کا بچہ 2 دن کا ہوتا، 1 دن کہاں گیا؟ 10 دن کا ہوا بچہ، 11ویں دن جب وہ ہوا تو 10 دن کہاں گئے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی یوں گیا غیب میں گئے، ٹھیک ہے، اگر غیب میں گئے تو آپ کی زندگی غیب کے علاوہ کیا ہوئی؟ اب کہاں سے آئے؟ غیب سے آئے. روز کہاں جا رہے ہیں؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. ہر روز آدمی پیدا ہوتا ہے، ہر روز آدمی مرتا ہے. جو چیز غائب ہو گئی اس کو مرنا کہتے ہیں. پھر اب کہاں سے آئے اور مرنے کے بعد کہاں گئے؟ پھر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہر چیز آ رہی ہے، ہر چیز پلٹ رہی ہے، ہر چیز پیدا ہو رہی ہے، اور ہر آدمی
ہر آدمی روز مر رہا ہے، یعنی روز غائب ہو رہا ہے. 10 دن کے جب آپ ہوئے تو اور 11 دن کی جب ہو گئے تو 10 دن کیا غائب نہیں ہو؟ آپ کی زندگی کیا ہے؟ اچھا غیب سے آئے، غیب میں روز جا رہے ہیں، غیب سے روز واپس آ رہے ہیں، اور ایک دن غیب میں چلے جاتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں. مرنے کے بعد آپ کا جو جسم ہے وہاں مٹی کے ذرات کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. جب مٹی کے ذرات کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تو خواب میں آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ خواب میں جب آپ اپنے کسی دوست کو عزیز کو پریشان دیکھتے ہیں تو اشارے ثواب کرتے ہیں. دوسرے تیسرے دن آپ دیکھ لیتے ہیں وہ بہت خوش ہے آپ سے. میں نے ایک دفعہ یہ دیکھا کہ عراف میں ہوں تو وہاں ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے، اس میں لکھا تھا عبدالحنان سویٹ. تو میں نے دیکھا یہ عبدالحنان یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ جو گائیڈ تھے مجھے انہوں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، یہ جو خاتون ہیں انہیں عبدالحنان کی مٹھائی پسند تھی، تو ان کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے عبدالحنان کے یہاں سے مٹھائی خرید کے ایصال ثواب کیا. کیا سمجھے آپ اس سے؟ آدمی مر گیا، مر گیا، پھر کس کو دیکھتے ہیں آپ؟ اصل آدمی کو دیکھتے ہیں. پھر اب ایک قانون ہے، کوئی آدمی اگر چوری کرے گا تو اس کا ضمیر ملامت کرے گا، یہ ملامت کرنا سزا ہے. کوئی آدمی غصہ کرے گا اس کا ضمیر اس سے ملامت کرے گا، غلط کام کیا ہے، یہ اللہ نے پسند نہیں کرتے غصے کو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ غصہ کھاتے ہیں، کاظمین الغیظ، کاظمین کھانا، غیظ مانے غصہ، والعافین اور معاف کر دیتے ہیں، الناس اپنے بہن بھائیوں کو، لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین. ایسے لوگوں سے، ایسے احسان کرنے والے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ جو لوگ غصہ کرتے ہیں وہ محسن نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو انعام و اکرامات ہیں اس نفی ہو جاتی ہے اس کی. ایک غصہ اس اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. لمبی تھی لیکن میں نے کوشش کی کہ مختصر بیان کروں. اب ایک بات بس آپ کو سوچنی ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے جسم کو ڈیڈ باڈی کیوں کہتے ہیں؟ کون سی چیز نکل گئی؟ اس کا سیدھا سے وقت آج میں روح نکل گئی، ٹھیک ہے. اب روح کہیں گئی ہوگی تو مرنے کے بعد آپ اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں. کتاب المرقوم، یہ شد المقرب، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو لکھت ختم. 2 فرشتے ہیں، ادھر. اب اگر آپ یہاں کوئی برا کام کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے. ضمیر کہاں ہے؟ ضمیر تو نہیں مرتا نا، وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اب وہاں آپ کو بھگتنا پڑے گا، وہاں ذرا کا مائلین معذر وقت سجین کتاب المرقوم. ہر آدمی کے اوپر 2 فرشتے بیٹھے، ایک اس کندھے پہ ایک اس کندھے. کہہ رہا ہوں نا کہ رامن کاتبین کا نام سنا ہوگا نا، سب جانتے. 2 ختم کر رہا ہوں. 2 آدمی ہیں جا رہے ہیں، ایک آدمی مسجد جا رہا ہے، دوسرا آدمی سینما جا رہا ہے. تو وہ سینما جانے والا کہتا ہے یار بڑی اچھی فلم لگی ہوئی. میں کہا بھائی میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ان کا نہیں یار بہت اچھی. اور وہ اس کی بہت اچھی کہنے میں اس کے ساتھ سینما جا کے بیٹھ جاتا ہے. اب ہم کہیں گے کہ ہم گئے، انسپائر کس نے کیا کہ سینما چلے جاؤ مسجد چھوڑ دو؟
بتاؤ بھائی بتاؤ، شیطان نے. تو جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو کیا ہم شیطان کے حکم کی پیروی نہیں کرتے؟ وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین کتاب المرقوم یشہدہ المقربون. جو کچھ آپ کرتے ہیں میں کرتا ہوں، زید کرتا ہے، بکر کرتا ہے، بوڑھا کرتا ہے، جوان کرتا ہے، ہر بالغ آدمی کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کو لکھا جاتا ہے. لکھی ہوئی کتاب، کتاب المرقوم. ہر آدمی کے کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے ایک برائی لکھ رہا ہے. نیکی والا جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے، لکھ لیتا ہے جنتی. اور برائی والا جو نماز نہیں پڑھتا کیا لکھے گا بھائی؟ یہ نماز اس نے نہیں پڑھی تو شیطان کا دوست ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائیں، اور اس آیت کو کبھی نہ بھولنا. پوری زندگی آپ کی ریکارڈ ہے. کتاب المرقوم، لکھی ہوئی کتاب. لکھی ہوئی کتاب کے دو رخ ہیں، دو ورق ہیں. ایک ورق پہ نیکی لکھی جا رہی ہے اور ایک ورق پر برائی لکھی جا رہی ہے. اب یہ آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، سب کا کام ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ریکارڈ میں کیا لکھا جا رہا ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ریڈیو سنتے رہتے ہیں، کیا لکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی. بہت دن کے بعد میں نے آپ سب کو دیکھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ اچھی عمر عطا فرمائے، اچھے صراط مستقیم پر چلنے کی اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ نہیں ہے، یہ بات میں پھر آپ سے دہراتا ہوں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اب آپ یہاں وہ لگا دیجیے کیمرہ، آپ جو کچھ کریں گے ریکارڈ ہو رہا ہے. تو وہاں تو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں بھائی، برائی کا اور اچھائی کا. تو آپ ہر آدمی کو مرنا ہے، مرنا ہے. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ضائع نہیں ہوا، مرنے کا مطلب یہ امر ہو گیا، اب موت نہیں آئے گی. اب جو کچھ یہاں کیا ہے برائی اچھائی، اس کے حساب کے مطابق ثواب عذاب کا سارا اللہ میاں نے قانون بنایا ہوا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر برائی ہو جائے تو اس کا پھر ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے حضور پاک کے وسیلے سے درود شریف پڑھ کے دعا کریں، توبہ کریں، یا اللہ وہاں سے نہ ہو گیا، خطا ہو گیا، میں معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم 1,00,000 مرتبہ توبہ توڑو پھر میرے پاس آ جاؤ، میں معاف کروں. اللہ 70 ماہ سے زیادہ معاف ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. جس میں آپ تشریف لائے، آپ کی میری سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ہمیشہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی ہو جائے تو سبحان اللہ، بدی ہو جائے فوراً جھک جاؤ، اللہ کا معاف کرو، اللہ میں معاف کرتے 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 برائی سے آپ کو نفرت ہو جائے گی. آپ بدبو میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر بدبو میں مستقل ہیں تو آپ کو بدبو خوشبو لگتی. ایسا ہے نہیں؟ تو بھئی آپ توبہ استغفار کریں، آہستہ آہستہ، اور کوشش کریں کہ آپ سے گناہ نہ ہو. اگر گناہ ہو معافی مانگو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پروگرام یعنی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اچھی زندگی عطا فرمائے، اچھی نصیحت عطا فرمائے، اچھی صحت عطا فرمائے اور اپنے والدین کی
خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام سلسلہ عظیم